السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو بلا اولاد اشخاص ہوتے ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور آدمی بھی شامل ہیں، ان کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہو۔ کوئی بھی ایسا انسان جس کے بچے نہ ہوں وہ بلا اولاد یا کلالہ کہلاتا یا کہلاتی ہے۔ ایسے فوت ہونے والے انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی وراثت کی تقسیم مسلم پرسنل لا شریعت اور پاکستان کے قانون وراثت کے تحت کی جاتی ہے۔ اگر فوت ہونے والی کی کوئی اولاد، بیٹا یا بیٹی نہ ہو تو اس کے ترکے یعنی وراثت، جس میں بینک اکاؤنٹ کے 30 لاکھ روپے، زمین جائیداد اور ہر قسم کے اثاثے شامل ہیں، کی تقسیم درج ذیل شرعی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ یہاں رقم کا جو میں نے بتایا ہے وہ صرف اور صرف تمثیل کے لیے، یعنی مثال دینے کے لیے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں بیوہ کے حصہ کے بارے میں۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوہ کو کل ترکے کا 1/4 یعنی چوتھائی حصہ ملتا ہے، یعنی 30 لاکھ میں سے 7,50,000 روپے بیوہ کے ہوں گے۔ اس کے بعد ماں کا حصہ، اگر متوفی کی والدہ زندہ ہے تو چونکہ متوفی کے بہن بھائی موجود ہیں، اس لیے ماں کو کل ترکے کا 1/6 یعنی چھٹا حصہ ملے گا، یعنی 30 لاکھ میں سے 5 لاکھ روپے ماں کے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں بہن بھائیوں کے، تو بیوہ اور ماں کے حصہ نکالنے کے بعد جو باقی رقم بچ جائے گی یا جائیداد بچ جائے گی، وہ متوفی کے ایک بھائی اور 2 بہنوں میں بطور اسبہ تقسیم ہوگی۔ شرعی اصول کے مطابق بھائی کا حصہ بہن سے دگنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھائی کو 2 حصے اور 2 بہنوں کو 1 حصہ ملے گا۔ باقی ماندہ رقم کو کل 4 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے بھائی کو اور 1 حصہ 2 بہنوں کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ تقسیم بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ زمین، مکان اور جائیداد جتنی بھی باقی ساری ہو پر بھی اسی تناسب سے نافذ ہوگی۔ قانونی کارروائی کے لیے نادرا سے سکسیشن سرٹیفکیٹ یا سول کورٹ سے جان نشینی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس راست کی تقسیم کے لیے کون سے قانونی راستے یا کون سے لیگل فارمز کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں جائیداد کی تقسیم کے لیے 2 اہم فورمز موجود ہیں۔ سول عدالت، جسے سول کورٹس کہتے ہیں، یہ شہروں میں موجود پلاٹوں، مکانات، دکانوں اور فلیٹس کی تقسیم کے لیے بہت موزوں ہیں۔ یہاں دعویٰ تقسیم جائیداد سوٹ فار پارٹیشن دائر کیا جاتا ہے۔ ریونیو عدالت، اسے ہم کہیں گے تحصیلدار وغیرہ یا ریونیو کورٹس وغیرہ، یہاں پر زرعی یا دیہاتی زمینوں کی تقسیم کے لیے تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کے پاس درخواست برائے تقسیم اپلیکیشن فار پارٹیشن دی جاتی ہے۔ یہ عمل لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہوگا۔ اگر جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے تو لیگل ریمیڈیز اس کی کیا ہوگی؟ اگر کسی نے جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے یا تقسیم کے عمل میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو درج ذیل علاج موجود ہیں۔ ایک پہلا تو ہے سول ریمیڈیز یعنی دیوانی علاج۔ وہ ہے کہ دعویٰ استقرار حق، سوٹ فار ڈیکلیریشن، عدالت سے یہ ڈیکلیریشن لینا کہ آپ اس جائیداد کے قانونی مالک ہیں اور قبضہ غیر قانونی ہے۔ دعویٰ حصول قبضہ یعنی سوٹ فار پوزیشن، مجموعہ ضابطہ دیوانی CPC کے تحت جائیداد کا قبضہ واپس لینے کے لیے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی بے دخلی ایکٹ، انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005، یہ ایک تیز رفتار راستہ ہے۔ اگر آپ کو حال ہی میں قبضے سے نکالا گیا ہے تو آپ سیشن عدالت میں شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ عدالت قابض کو جیل بھیج سکتی ہے اور فوری طور پر قبضہ دلوا سکتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ عدلیہ میں کے اہم فیصلے ہیں جس میں ان کے وارثوں کے حقوق و تحفظ کے لیے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ایک شریک وارث کا قبضہ تمام وارثوں کا قبضہ تصور ہوگا جب تک کہ جائیداد باقاعدہ طور پر تقسیم نہ ہو جائے۔ کوئی بھی وارث دوسرے کو زبردستی بے دخل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ عدالت نے واضح کیا ہے کہ وراثت کے مقدمات میں کوئی قید لمیٹیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی قابض ہے یہ کہے کہ وہ 20 سال سے قابض ہے تو اس کے لیے اس ملکیت بنتی ہے، تو وہ وراثت کے معاملے میں یہ عذر قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ بھائیوں کا بہنوں کی جائیداد پر قبضہ غیر قانونی ہے
اور عدالتیں اس صورت میں سخت ترین ایکشن لیں۔ اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔